اور اگر ان کو اجازت تو شفا اس کے کام آپ سبب شفا اس سے کام نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد مسئلہ حیات میں فریق مخالف کے شبہات اور ان کے جوابات کے سلسلہ میں آپ حضرات کے سامنے ان شبہات کا تذکرہ ہوا جو قرآن کے نام پر لوگوں کے سامنے فراڈ کرتے ہیں اور دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کے سامنے پوری تفصیل آ گئی کہ ہمارے مد مقابل فریق کے پاس قرآن مقدس کی کوئی آیت نہیں جس میں اعادہ روح کی بات ہو یا روح کے تعلق کے تصرف کی بات ہو۔ جن آیات سے تمسک کرنے کی بعض ظاہرین نے کوشش کی وہ آپ کے سامنے ہے، اور ان میں بھی جو سمجھدار حضرات ہیں وہ صاف یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری دلیل قرآن میں نہیں ہے۔ اس پر وہ بڑا زور بھی لگاتے ہیں، اور پھر ایک سوال کرتے ہیں کہ تم ہمیں کہتے ہو قرآن سے دکھا دو، تو بہت سارے مسئلے ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں، تو یہ نقد وارد کرتے ہیں کہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں، مثلا گدھا حرام ہو قرآن سے دکھاؤ، لومڑ گیدڑ حرام ہو قرآن سے دکھاؤ۔ تو مسئلہ بالکل واضح ہے، ہم سب سے پہلے ان سے یہی بات حل کروانا چاہتے ہیں کہ ان کا مذہب قرآن میں ہے یا نہیں۔ دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں، صاف بات کرو کہ تمہارا عقیدہ قرآن میں ہے یا نہیں۔ یہ اگلی بات، ہم بھی مانتے ہیں کہ بعض چیزیں قرآن میں نہیں ہیں، لیکن کم از کم اقرار تو کرو کہ قرآن میں یہ ہے یا نہیں۔ لوگوں کو دوگلی پالیسی سے دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اب اگر تمہارا قرآن میں یہ نظریہ نہیں اور یقیناً نہیں، تو اب سوال ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں وہ قرآن میں ہے یا نہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمارا مذہب عقیدہ قرآن میں ہے، پھر ہم سے بات کرو، تم انکار کر دو ہمارا قرآن میں نہیں ہے، ہم دکھائیں گے ہمارا مذہب قرآن میں ہے۔ اور یہ گیدڑ کو فٹ کرنا کہ گیدڑ کی حرمت قرآن میں نہیں ہے، تو علت بھی ہے کہیں؟ تو سمجھو بات کو، اگر قرآن کہتا کہ گیدڑ حلال ہے اور پھر کوئی کہتا حرمت قرآن سے دکھاؤ، پھر تو یہ بات ہو سکتی تھی کہ ہر مسئلہ قرآن میں نہیں، کچھ اور چیزیں بھی ہیں جن سے مسائل ملتے ہیں۔ لیکن جب قرآن نے حلال بھی نہیں کہا گیدڑ کو، حرام بھی نہیں کہا بقول ان کے، تو اب سنت المسیر الی السنہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے نزدیک یہی بات ہے۔ لیکن جب قرآن کہہ رہا ہے روح کسی کی نہیں لوٹتی، اور جب قرآن صاف مسئلہ کر رہا ہے کہ موت کے وقت روح کا تعلق تصرف بدن کے ساتھ نہیں رہتا، اب گیدڑوں کی مثال دینا اور لومڑوں کی مثال دینا تو خود گیدڑ اور لومڑ بننے کے مترادف ہے۔ بات سمجھو اچھی طرح، جب وہ پھنس جاتا ہے ایک فریق ان کا، تو وہ صاف کہتا ہے کہ ہمارا مذہب قرآن میں نہیں، لیکن ہر بات تو قرآن میں نہیں نا جی، بہت سارے مسئلے ہیں جو قرآن میں نہیں۔ تو ہمارا پہلی بات ہے کہ ہم سے سیدھی بات کرو، بے ایمانیاں چھوڑ دو، تمہارا مذہب قرآن میں ہے یا نہیں۔ یہ اگلا مسئلہ بعد کا ہے کہ بہت ساری چیزیں قرآن میں نہیں ہیں۔ اگر تمہارا نہیں اور یقیناً نہیں، تو ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں ہماری بات قرآن میں ہے، روح کسی کی نہیں لوٹتی، ایسے آپ کے پاس آ چکی ہے، اور
روح کا تعلق سر و بدن کے ساتھ نہیں ہوتا، ہم قرآن سے دکھاتے ہیں، پھر تم مان جاؤ۔ اور گیدڑ اور لومڑ کی مثال تو تب جہاں پر چسپا ہو سکتی تھی کہ وہاں قرآن اسے حلال کہتا، قرآن اسے کیا کہتا؟ حلال کہتا، اور پھر ان سے مطالبہ ہوتا کہ قرآن سے کہیں حرمت دکھاؤ، علت ہم دکھاتے ہیں، حرمت تم دکھا دو، پھر وہ کہہ سکتے تھے کہ سارے مسئلے قرآن میں نہیں ہیں، لیکن یہ بھی بے ایمانی پر مبنی ہوتا۔ جب قرآن ایک چیز کو حلال کہہ دیتا تو حرمت کہاں سے ثابت کرتے؟ سمجھو بات۔ تو ان کے دو فریق، ایک تو ہے زائدین، وہ تو خواہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کچھ نہ کچھ قرآن پڑھتے ہیں کہ عوام قابو میں رہے، عوام کو اگر پتہ چل گیا کہ قرآن میں ہمارا مذہب نہیں تو ایک بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، اس لیے وہ الٹے سیدھے استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک ان کا وہ گروہ بھی ہے جو صاف کہتا ہے ہمارا عقیدہ قرآن میں نہیں ہے، جو ان کے مولوی مدرس قسم کے اس طرح کے ہوتے ہیں، ہمیں کئی ملے ہیں۔ میرے اپنے ایک رشتہ دار تھے، دنیا سے چلے گئے، بڑے نیک آدمی تھے، تو وہ صاف کہتے تھے کہ ہمارا عقیدہ قرآن میں نہیں ہے۔ یہ بات پکی ہے کہ قرآن پاک میں نہیں، ہاں حدیثوں میں بعض میں ہے لیکن قرآن میں نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہو قرآن میں ہے یا نہیں۔ اگلی بات وہ خارج از بات ہے کہ بعض چیزیں قرآن میں ملتی ہیں یا نہیں ملتی، تم کہو نہیں ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمارا عقیدہ قرآن میں ہے، تمہارے عقیدے کے مد مقابل ہم پیش کریں گے، تو سمجھ چکے ہو قرآنی دلائل ان کے پاس کوئی نہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی ایسی حدیث صحیح سند کے ساتھ جو ان کے عقیدے کے مطابق ہو اور عقیدہ ان کا عام ہے، وہ پھر دھوکہ دینے کے لیے باتیں کرتے ہیں حیات الانبیاء پر، لیکن یہ بات آپ کو نہیں بھولنی چاہیے، حیات الانبیاء کا نمبر بہت دور ہے۔ ان کا عقیدہ کوئی ہر کافر، مشرک، منافق، ہندو، سکھ، مجوسی سب کے متعلق ہے، تو اپنا پورا عقیدہ ثابت کرنا ہوگا۔ علم مناظرہ کی اصطلاح ہے تقریب تام۔ تقریب تام تب ہوتی ہے کہ دلیل دعویٰ کے مطابق ہو۔ یہ جو ستونوں کے ساتھ چھپے بیٹھے میرے سامنے آ کے بیٹھے، ستونوں کے پیچھے کوئی آدمی نہ ہو، ستونوں والے بالکل کوئی آدمی نہ ہو، میری نظروں سے چھپا ہوا کوئی آدمی نہ بیٹھے۔ ہاں قاری صاحب ادھر سامنے آ کے بیٹھو، تو ستونوں سے چھپنے والی مخلوق نہیں چاہیے ہمیں۔ یہ جو اب چھپے بیٹھے ہیں میدان مناظرہ میں بھی چھپ جائیں گے، تو کیا پھر مناظرے کا فائدہ یا پڑھنے کا؟ کوئی بندہ ستون کے پیچھے نہ ہو، کام خراب نہ ہو جائے۔ ہاں بھائی، کسی ستون کے پیچھے چھپی ہوئی مخلوق نہ ہو، دیکھ لو یہ ستون کے پیچھے کون ہے؟ ہاں کم از کم 4-4 فٹ ہٹ کے بیٹھو ستونوں سے، ستونوں کا پیچھا خالی ہو بالکل۔ اچھا جی، ستونوں سے ہٹ کے بیٹھو، بے شک نیند کرتے رہو، نیند پر پابندی نہیں ہے، لیکن چھپ کے نہ بیٹھو۔ اب حدیثی دلائل بھی ان کے پاس کوئی بھی نہیں۔ یہاں پر آپ کے پاس شبہ لکھا ہوگا، یہ شبہ نمبر 5واں شبہ۔ اس روایت کو آج کل یہ بڑا اچھال کر پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت سعید ابن مسیب تابعی ہے، سعید ابن مسیب یہ تابعی، اور یہ کہتا ہے واقعہ حرہ میں سعید ابن مسیب آپ کی قبر مبارک سے اذان و اقامت کی آواز سنتا رہا، آپ کی قبر مبارک سے اذان و اقامت کی آواز سنتا رہا۔ یہ ان کے اکثر لٹریچر میں یہ دلیلیں آ رہی ہیں ماسٹر صاحب کی، تو اذان و اقامت کی جب آواز سنتا تھا تو معلوم ہوتا ہے کہ اذان و اقامت بھی آپ کی قبر مبارک میں ہوتی ہے اور باقاعدہ جماعت بھی ہوتی ہے۔ سمجھو بات، پہلے تو کہتے تھے نا نمازیں پڑھتے ہیں، اب نمازوں کے ساتھ اذان بھی آ گئی ہے اور ساتھ اقامت بھی، تو اذان و اقامت کے ساتھ نمازیں ہوتی ہیں۔ اب یہ نیا مسئلہ آ گیا، یہ تشکیل الاذکیاء میں بھی
اور اسی طرح اور بھی اس لٹریچر کے اندر آپ کو وہاں ملے گا. تو سب سے پہلی بات ذہن میں رکھو ایک مقدمہ یہ ہے کہ ان حضرات سے جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر حیات دنیاوی کے ساتھ زندہ ہیں، تو قرآن کا صاف فتویٰ ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. پیغمبر کی زندگی میں تو حضرت فاروق اعظم سے فیصلہ کروانے والا بھی واجب القتل ہوتا ہے. جب اللہ کے نبی دنیا میں زندہ ہے مدینہ طیبہ میں تو فیصلہ آپ سے کروانا چاہیے، ورنہ فلا وربک لا یؤمنون. آگے سے وہ اس بات کرتے ہیں جی حیات وہ ہے لیکن وہ چھپی حیات ہے، وہ حیات چھپی ہے، ہمیں محسوس نہیں ہوتی، چھپی حیات ہے، ہم اسے محسوس نہیں کر سکتے. آپ ہمارا سلام سنتے ہیں لیکن آپ جواب بھی دیتے ہیں، لیکن ہمارے کان نہیں کہ ہم سن سکے، ہم نہیں سن سکتے. یعنی آپ تو ہماری باتیں دیکھتے سنتے ہیں لیکن ہم آپ کی دیکھ سن نہیں سکتے، اس لیے کہ چھپی حیات ہے. اب جو یہ روایت پیش کی تو ان کا اپنا مذہب کے بطلان کے لیے کافی ہے کہ ادھر جب سمجھتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون کے سامنے فوراً کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی باتیں، اور جہاں اذان و اقامت کی اگر آواز آ رہی تھی اس کا مطلب ہے حیات ایسی ہے کہ آپ کی آواز باہر والا بھی سن سکتا ہے. وہ سن رہے ہو پھر تو ایسی حیات ثابت ہو رہی ہے کہ ایسی حیات ثابت ہو رہی ہے کہ آپ کی آواز باہر والا سن سکتا ہے، کیونکہ سعید ابن مسیب زندہ تھے اور اذان و اقامت کی آواز سن رہے تھے. تو یہ جو وہ کفر سے بچنے کے لیے فلا وربک لا یؤمنون قرآنی فتویٰ سے بچنے کے لیے فوراً کہہ دیتے ہیں کہ حیات ایسی ہم سن نہیں سکتے، نہیں تو فیصلہ آپ سے کرواتے. تو یہ روایت تو صاف بتا رہی ہے کہ قبر کی آواز باہر والا آدمی بھی سن سکتا ہے، پھر تو ان کے کافر ہونے میں کوئی گنجائش باقی رہ ہی نہیں سکتی. کوئی سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ اگر باہر والا آدمی سن سکتا ہے حیات قبر والی بات کو تو پھر قرآن کا فتویٰ ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. پھر فیصلہ آپ کا چلے گا اور آپ سے فیصلہ نہ کروانے والا قرآنی کافر ہے. فلا وربک لا یؤمنون، قسم اٹھا کر اللہ فرما رہے ہیں لا یؤمنون، اس کا ایمان نہیں ہے. تو سمجھو اس بات کو. تو اپنے فتویٰ سے خود بنتے ہیں، ہم تو نہیں کہہ رہے. تو اس لیے انہیں یہ بات بڑی مہنگی پڑے گی اس روایت سے. اور اس کے بعد تحقیقی جواب، یہ الزامی بات تھی، تحقیقی جواب آپ کے پاس لکھا ہے. اور جو اصل ماخذ ہے جس سے انہوں نے یہ روایت لی ہے وہ یہ کتاب ہے شفاء الاستقام، یہ سبکی کی. اس سے انہوں نے یہ روایت لی سعید ابن مسیب والی، اور جہاں پر سبکی کی روایت ایک لے لی ہے اور دوسری ساتھ چھوڑ دی ہے. ان کی عادت ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اس پہ پورا عمل ہے ان کا قبر کی زندگی میں بھی اور جہاں پر بھی. یہ میرے پاس صفحہ 393 ہے. سعید ابن مسیب ہی سے روایت کر رہے ہیں ان الانبیاء لا یترکون فی قبورہم بعد 40 لیلہ، کہ انبیاء کرام نہیں چھوڑے جاتے. اور یہ روایت بھی ہے عن ثابت عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہی سعید ابن مسیب حضرت انس سے روایت کر رہا ہے کہ انبیاء کرام نہیں چھوڑے جاتے اپنی قبروں میں بعد 40 لیلۃ، 40 راتوں سے زائد. ولکنہم یصلون بین یدی اللہ تعالی حتی ینفخ فی الصور، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نمازیں پڑھتے ہیں حتیٰ کہ سور میں پھونکا مارا جائے گا. یعنی 40 دن کے بعد نبی قبر میں رہتے ہی نہیں. اپنا نظریہ جو ہے 40 دن کے بعد نبی قبر میں لا یترکون رہتے ہی نہیں. اگر یہ بات صحیح ہے، سمجھو بات، اگر یہ بات صحیح ہے، سعید ابن مسیب ہی راوی ہے اور وہ خود بیان کر رہے ہیں. اسی طریقہ سے سعید ابن مسیب کا اپنا فتویٰ بھی جہاں پر اس نے لکھا ہے کہ انبیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ 40 راتوں کے بعد قبروں میں نہیں رہتے. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ واقعہ ہررا
یہ تو بہت بعد میں پیش آیا، یہ تو 60 ہجری سے بھی بعد کا واقعہ ہے۔ تو 60 ہجری تک بعد 40 لیلہ پوری ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ کوئی پتہ چلتا نہیں لگا۔ سعید کا اپنا فتویٰ ایک طرف سے پیش کرتے ہیں کہ 40 دن کے بعد نبی قبروں میں نہیں رہتے، جب انبیاء قبروں میں ہیں ہی نہیں 40 رات کے بعد، تو اب 60 ہجری کے بعد قبر سے کیسے اذان و اقامت کی آواز آئی؟ سمجھو یہ بات۔ اور پھر آپ دیکھیں اگر آپ کے پاس جو کاغذ ہیں، الجواب سعید ابن مسیب کا اپنا بیان اس روایت کے خلاف ہے۔ ان الانبیاء لا یترکون فی قبورہم بعد 40 لیلہ، یہ قبر کی زندگی میں نور ترنگی نے لکھا ہے، اور اسی طرح باقی سارے اتحادی لٹریچر میں آپ کو یہ بات ملے گی، اور یہ شفاء السقام وغیرہ میں بھی آ گیا، بتا دیا 393۔ اور اصل بات یہ ہے کہ یہ روایت ہی منقطع ہے، یہ روایت منقطع، اس کی سند متصل ہی نہیں، منقطع ہے۔ انقطاع سمجھنا ہے کہ سعید کی پیدائش جو سیر اعلام النبلاء کے حوالے سے لکھی ہے اور تہذیب الکمال کے تذکرۃ الحفاظ وغیرہ کے حوالے سے لکھی ہے، یہ ابتدان سعید کی پیدائش ولدہ لسنتین مضتا من خلافت عمر، حضرت عمر کی خلافت کے 2 سال گزر گئے تھے کہ یہ سعید ابن مسیب پیدا ہوئے۔ یہ سیر اعلام النبلاء میں صفحہ 218، تہذیب جلد 4، تہذیب الکمال میں صفحہ 66 جلد 11، تذکرۃ الحفاظ میں صفحہ 44 جلد 1۔ اور سعید کی وفات قال ابو نعیم و علی، یہ علی بن مدینی بزرگ ہے، قال ابو نعیم و علی بن المدینی توفیہ، یہ فوت ہوئے سنۃ 93 سن 93 ہجری کو، سعید فوت ہوا ہے سن 93 ہجری کو۔ یہ اس کا شاگرد جو نقل کرنے والا ہے سعید ابن عبد العزیز، اس کے نیچے جو شاگرد ہے سعید ابن مسیب کا، وہ جو یہ روایت بیان کرتا ہے وہ پیدا ہوئے 90 ہجری کو، استاد فوت ہو رہا ہے 93 ہجری کو، اور شاگرد پیدا ہو رہا ہے 90 ہجری کو۔ کوئی سمجھ نہیں ہے آپ کو؟ یہ روایت نقل کرنے والا جو شاگرد ہے وہ پیدا ہوا ہے 90 کو، اور استاد فوت ہوئے ہیں 93 کو۔ روایت کا حال آپ خود دیکھ لینا۔ یہ درمیان کا واسطہ کدھر کیا؟ اب دیکھیں کچھ عقل ہو تو 3 سال کی عمر کا بچہ وہ روایت لیتا ہے، 3 سال کی عمر کا بچے کو روایت کا پتہ ہوتا ہے جب وہ، اور پھر ایسی روایت سے عقیدے کی بنیاد تو کم از کم شرم کرنی چاہیے، بلکہ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ روایت بھی وہ جو اپنے مذہب کا بھی ستیہ ناپ کر رہی ہے، اور روایت بھی وہ جس کی بنیاد سے کفر لازم آ رہا ہے، اس روایت کو پیش کیا جا رہا ہے بڑے دھڑلے کے ساتھ ممبروں پر کہ دیکھو جی یہ سعید ابن مسیب کہتے ہیں اذان و اقامت کی میں آواز سنتا تھا، اور جو نقل کرنے والا ہے سعید ابن مسیب سے وہ کون ہے؟ سعید بن عبد العزیز، اور اس کی 90 ہجری کو پیدا ہوا۔ یہ سیر اعلام النبلاء علامہ ذابی کی کتاب ہے، جلد 8 ہے اور صفحہ 125۔ اسی طرح اور بھی اسماء الرجال کی کتابوں میں ملیں گے۔ خلاصہ یہ کہ سعید کی وفات 93 ہجری، جبکہ سعید بن عبد العزیز جو ناقل ہے روایت کرنے والا یہ 90 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ نے 3 سال کی عمر میں کیسے روایت کی؟ نیز واقعہ حرہ 63 ہجری میں پیش آیا۔ واقعہ حرہ کے 27 سال بعد سعید ابن عبد العزیز پیدا ہو گیا۔ کتب اسماء رجال میں سعید ابن مسیب کے تلامذہ میں سے سعید ابن عبد العزیز کا نام ہی نہیں ہے، اور نہ ہی سعید ابن عبد العزیز کے اساتذہ میں سعید ابن مسیب کا نام ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس روایت میں انقطاع ہے اس سعید کے درمیان اور سعید ابن عبد العزیز اور سعید ابن مسیب کے درمیان۔ وہ کون آدمی روایت کرنے والا ہے وہ ذرا پیش کرو۔ جبکہ مولانا لکھ چکے ہیں آسن الکلام میں کہ اللہ پاک نے ہمیں اس بات کا مکلف نہیں بنایا کہ ہم اپنا دین مجہول راویوں سے اخذ کریں، فاتحہ خلف امام کے مسئلہ میں،
جب فروعی مسئلہ مجہول اور مجاہیل سے وہ ثابت نہیں ہو سکتا تو اصول کا مسئلہ کس منہ سے ثابت کیا جاتا ہے؟ مجہول راویوں سے. تو یہ روایت بالکل یہ منقطع روایت ہے، لہذا یہ تحقیق کے اعتبار سے حجت نہیں. اگر بالفرض یہ روایت صحیح ہوتی، سمجھو بات، اگر بالفرض یہ روایت صحیح ہوتی پھر بھی ماسٹر کی دال نہیں گل سکتی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اذان و اقامت کون کہتا تھا، اس روایت میں کوئی تفصیل نہیں. اذان و اقامت کی آواز آتی تھی اور قبر کے اندر کی بات بھی نہیں، قبر کی طرف سے اذان و اقامت کی آواز کا مسئلہ ہے. اب اس میں یہ کون ثابت کرے گا کہ اذان آپ دیتے تھے، اقامت بھی آپ کہتے تھے؟ اذان و اقامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا، یہ ثابت کرنا ہوگا. ہو سکتا ہے مسجد نبوی میں جیسے کہا جاتا ہے کہ اقامت اور تعظیم یہ معطل ہو گئی تو کوئی فرشتہ وہاں پر اذان دیتا ہو، کسی مقام سے کھڑا ہو کے اور فرشتے کی آواز آتی ہو. یہ کس نے کہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام خود اذان و اقامت دیتے تھے اور وہ آواز آ رہی ہے؟ یہ تو ٹوٹ کا ساتھ اپنی طرف سے ملا لیا، ورنہ اذان و اقامت کا آواز کا آنا یہ خرق عادت واقعہ ہے، حالانکہ یہ عام عادت اور قانون نہیں. اور اس خرق عادت کا فاعل بھی لامعلوم ہے کہ اذان کون کہتا تھا، اقامت کون کہتا تھا، اس کا بھی پتہ چلتا نہیں ہے. جہاں پر تو صاف روایت پیش کرنی چاہیے تھی کہ موت کے بعد روح لوٹ کے آ گئی یا روح کا تعلق کے تصرف بدن کے ساتھ قائم ہو گیا، ایسی روایت تا قیامت اس ٹبر کے پاس نہ اب تک ہوئی نہ قیامت تک ہو سکتی ہے. یہ صرف ریتیاں اور چٹلیات لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے دیکھو جی ہم نے بھی دلیل پیش کر دی اور ایسی روایتیں پیش کر کے کہتے ہیں دیکھو جی شاید کی روایتیں نہیں مانتے. بھائی پیش تو کرو کوئی، ہم مانتے ہیں کوئی لاؤ اپنے مذہب کے مطابق. ہم تو منکر حدیث کو کافر سمجھتے ہیں، لیکن ذرا لاؤ تو صحیح، خامخواہ پراپاگنڈا کرتے ہیں. روایت بھی منقطع، اور اگر بل پر ثابت بھی ہوتی تو واقعہ تو حال لا عموم لہا. دعویٰ یہ ہے کہ نمازیں پڑھتے ہیں اور حیات دنیاوی کے ساتھ زندہ ہیں، روحیں لوٹا دی جاتی ہیں اور احاطہ مستمرہ ہوتا ہے، اور اس پر ایک سیکنڈ کی بات پورے قیامت تک کے لیے دلیل کیسے بن گئی، اور وہ بھی واقعہ خرق عادت کا. تو یہ ان کی بڑی پختہ دلیل آ گئی کہ روحیں لوٹ آتی ہیں اور ارواح کا تعلق ہے، تصرف ہوتا ہے. یہ اگلی بات پڑھو، اگلی. سعید بن عبد العزیز کا آخر عمر میں دماغ ٹھیک نہیں رہا تھا. سعید بن عبد العزیز کا آخر عمر میں دماغی توازن بھی ٹھیک نہیں رہا تھا، اور یہ بھی اسی دماغ کی خرابی کا کرشمہ ہے. اس پر حوالہ پڑھو. انہو تغیر بآخرہ، آخر میں تغیر ہو گیا تھا، اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا تھا. وقال ابو مصر کانا قد اختلط قبل موتہ، موت سے پہلے وہ اختلاط کا شکار تھا، دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا. میزان الاعتدال علامہ ذہبی کی اسماء الرجال کا میزان اور صفحہ 149 جلد ہے. علامہ ذہبی فرماتے ہیں کانا سعید بن عبد العزیز قد اختلط قبل موتہ، یہ موت سے پہلے اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا. اب سوال یہ ہے اگر بالفرض انقطاع نہ ہوتا، انقطاع پر تو بات ہی ختم ہو چکی ہے، تو پھر بھی ہمارا اصول حدیث کے مطابق یہ مطالبہ تھا کہ جو راوی آخر عمر میں مختلط ہو گیا اس کے بارے میں ثابتہ ہے کہ ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ روایت اس نے اختلاط اور دماغ کی خرابی سے پہلے بیان کی ہے، تب وہ روایت قابل قبول ہوتی ہے. لیکن جہاں تو بات ہی کوئی نہیں ہے، اوپر ہی سند کوئی نہیں اور نیچے یہ خود اس کی دماغ کی خرابی ہے. اور یہ عبارت میں نے بطور لطیفہ کے لکھی ہے کہ جو اختلاط بآخر ہی ہو وہی حدیث ویسے پیش کر سکتا ہے، ورنہ اس روایت کا مدعا کے ساتھ کوئی تعلق ذرا بھی نہیں ہے. اس پر حوالے بھی لکھے ہیں سیر اعلام النبلاء کا، تہذیب التہذیب کا، تقریب کا. بس یہ بات ختم ہو گئی. تو اس بات کے اندر اصل چیز کیا ہے کہ یہ روایت کا ثبوت ہی نہیں، منقطع ہے. اور دوسری بات جو اصل ہے یہ دعویٰ کے مطابق ہی نہیں ہے. دعویٰ کچھ ہے
اور روایت کچھ ہے. اور تیسری بات، اگر بالفرض اس کا ثبوت ہو بھی جاتا تو یہ واقعہ تو حال اللہ عموم لہا، اور پھر اس میں بھی فاعل نہیں معلوم تھا، آسان کس نے دی، اقامت کس نے کہی، مؤذن اور اقامت کہنے والے کی بات پھر بھی وہاں پر رہ جاتی. اس میں تو متعدد احتمال ہے، جنات کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، فرشتوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اسی روایت میں یہ بھی ہے، شہید کہتا ہے میں ممبر کے نیچے چھپا ہوا تھا. ہو سکتا ہے شہید جس طرح ممبر کے نیچے چھپا تھا تو کوئی اور آ کے مسجد نبوی کے کنارے پر اس نے اذان اقامت کہہ دی ہو. یہ تو چھپا ہوا آدمی تھا، چھپے ہو کیا پتا کہ یہ آواز کس کی آ رہی ہے. اور شہید خود بھی نہیں کہتا کہ نبی پاک علیہ السلام کی اذان کی آواز تھی یا اقامت کی آواز تھی، یہ وہ خود بھی نہیں کہتا. تو بہرحال یہ باقی باتیں وہ بطور تحقیق کے ہیں، اصل بات کہ اس کا ثبوت ہی نہیں، انتباہ کی دعویٰ کے ساتھ متعلق ہی نہیں ہے. آگے جی صبح نمبر 6، اس کو بھی آج کل انہوں نے بڑا اچھالا ہوا ہے، ذرا غور سے سننا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کن تو ادخل بیتی، کہ میں گھر میں داخل ہوتی تھی جب نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق دفن تھے تو میں بغیر پردہ کے گھر میں چلی جاتی تھی، اور جب حضرت عمر دفن ہوئے تو میں پردہ کر کے جاتی تھی. حضرت عمر دفن ہوئے تو پردہ کر کے جاتی تھی. اس روایت کے کس لفظ کا معنی ہے کہ روح لوٹ کے آ جاتی ہے، یا روح کا تعلق تصرف بدن کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے؟ کس لفظ کا معنی ہے، یا کس لفظ کا معنی ہے کہ موت کے بعد کوئی سنتا یا دیکھتا ہے؟ کسی ایک لفظ کا بھی یہ معنی نہیں. یہ روایت آ گئی، اب آ گیا فام ماسٹر. اوپر تو ہے نا روایت، اب آیا فام ماسٹر. کہتا ہے دیکھو جی حضرت عائشہ پردہ کیوں کرتی تھی، اور ان کا دماغ ویسے بھی ٹھیک نہیں، آگے سے جو تفریح دکھاتے ہیں وہ بھی بڑی عجیب. حضرت عائشہ پردہ کیوں کرتی تھی؟ پتہ لگا مردے سن دے نا، پتہ لگتا ہے مردے سن، یہ مردوں کے سننے پر دلیل. اب ذرا ان کے دماغی توازن دیکھو، یہ پردے کا تعلق سننے کے ساتھ ہے یا دیکھنے کے ساتھ؟ پھر تو یہ ہو کہ مردے دیکھتے بھی ہیں. اچھا پھر دلیل ہے مردے سنتے ہیں نا جی، پتہ لگا مردے سنتے ہیں نا جی. اب خود مردہ کہہ رہے ہیں شہید کو، کوئی پتہ نہیں چلا. دلیل کیا لاتے ہیں؟ پتہ لگا مردے سنتے ہیں نا جی. تو حضرت عمر کون ہے؟ شہید ہیں. تو اب ادھر کہتے ہیں کہ شہید کو مردہ کہنا نہیں ہے، اور اب خود جب استدلال کی باری آئے تو کہتے ہیں مردے سنتے ہیں نا جی. اب مردہ کس کو کہا؟ اور خود کہتا ہے شہید کو جو مردہ کہے وہ بے ایمان ہے. تو اب بے ایمان کون بنا؟ یہ جملہ معترضہ ہے، سمجھ لو سارے ساتھی. کسی کو شاید میری گفتگو سمجھ نہ آ رہی ہو، یہ جو فتویٰ ہوتا ہے نا فتویٰ، اس کے بارے میں اصول سمجھ لو. فتویٰ کے بارے انشاءاللہ میں اس کی بات بھی کرواؤں گا اکثار الملحدین میں. اس کے لیے زبردست ضوابط بھی لکھے ہیں، اور ہر مولوی کو یہ بات آنی چاہیے. بعض جو سچی قسم کے لوگ ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، فلاں پہ فتویٰ لگ رہا ہے، فلاں پہ لگ رہا ہے، فلاں پہ لگ رہا ہے. تو یاد رکھو یہ بھی شیطانی ثابت ہوتے ہیں. ایک ہے اصول شریعت، شرعی اصول کے مطابق جو فتویٰ ہے وہ اصول شریعت کے مطابق ہوتا ہے. اس میں شخصیات کو نہیں دیکھا جاتا کہ فلاں شخصیت کیا کہتی ہے فلاں نہ. جو فتویٰ مثلا ختم نبوت کا منکر کافر ہے، ختم نبوت کا منکر، اس میں بھی شک ہے آپ کو؟ بولو ذرا، ختم نبوت کا منکر کافر. یہ آپ فتویٰ ہے اصول پر. اب اس کا اجراء، اس کا فرق ہے. جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر، جو اجراء نبوت کا قائل ہے وہ کافر. اب مرزا قادیانی نے تقریباً 15 بزرگوں کی باتیں پیش کی ہیں جو کہتے ہیں بعد میں بھی وہی آ سکتی ہے اور نبوت جاری ہے. اب کیا کرو گے کہ ان 15 بزرگوں کو کافر کہہ دو گے یا ختم نبوت والا فتویٰ واپس لے لو گے؟ دیکھا، یہ ذہن ہے اصل یہ ذہن ہے جس کی میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں. ہم نہ ان 15 بزرگوں کو کافر کہیں گے نہ فتویٰ واپس لیں گے. ختم نبوت کا منکر کافر ہے، سمجھو یہ بات. پھر پراپاگنڈا نہ کرنا کہ یہ مولوی تو بڑے فتوے لگاتا ہے.
میں تو اتنا کم فتوے لگاتا ہوں، شاید کہ اگر آپ پہ یہ بات کھل جائے تو میرا ایک فتویٰ بھی آپ ثابت نہ کر سکیں۔ اور میں آپ کو بھی یہ کہتا ہوں کہ فتویٰ میں احتیاط ضروری ہے۔ کسی کو کافر قرار دینے میں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، عام مسئلہ ہے، اس میں بے احتیاطی سے اپنا ایمان خطرے میں ہوتا ہے۔ آپ کو بھی یہی کہوں گا کہ تکفیر بازی کے اندر احتیاط، لیکن یہ چونکہ علماء کی مجلس ہے اس لیے میں بھی ایسے ایسے لفظ بول جاتا ہوں جان بوجھ کر کہ آپ کے ذہن میں صوفی پن نکلے، کہ کفر کے کافر کو بھی کافر نہ کہنے والی بات آپ سے نکلے۔ یہ کوئی سٹیج کا مسئلہ نہیں، یہ تو علماء کی مجلس ہے اور آپ میں ماشاءاللہ اکثر علماء ہیں، تو اس لیے میں یہ بات وضاحت کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ بزرگوں کو بھی ہم کافر نہیں کہیں گے اور فتویٰ بھی واپس نہیں لیں گے۔ فتویٰ ہے اصول شریعت پر اور بزرگوں کی عبارات کی ہم تحقیق کریں گے۔ اگر ہم سے تعویل بن سکی ٹھیک، اگر ان کی عبارت کا صحیح معامل بن سکا ٹھیک، اور اگر نہ بن سکا پھر دیکھیں گے۔ وہ اولیاء اللہ تھے یا عام ایسے بنگی چرسی تھے اور لوگوں سے خامخواہ بزرگی منوانے والے تھے، اگر ان کی زندگی کا پہلو ہمارے سامنے یہ آ گیا کہ ان کی زندگی دین کی خدمت میں گزری ہے، ان کی کتابوں سے ان کے عقائد صحیح ہمیں مل گئے، پھر یہ جو چند عبارتیں آ گئی ہیں ان عبارتوں کا کیا کریں گے؟ تو جی ہو سکی ٹھیک، نہیں تو ہم کہیں گے ان عبارتوں کا حال اللہ کے حوالے ہے، وہ اللہ والے تھے، ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے اور اپنا فتویٰ بھی واپس نہیں لیں گے۔ کوئی سمجھ آئیے بات؟ ایک تو یہ اصول ہے، اور دوسرا اصول جو اصل لوگوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ لزوم اور التزام کا فرق ہے۔ کسی کے کلام سے کفر کا لازم آنا وہ اور بات ہے، اور دوسرے کو اس چیز کا اختیار کر لینا یہ اور چیز ہے۔ مثال کے طور پہ جنہوں نے نور الانوار پڑھی ہے انہوں نے مسئلہ پڑھا ہے کہ احناف کے نزدیک مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں، شوافی کے نزدیک مفہوم مخالف معتبر ہے۔ اس پر نور الانوار والا مثال لایا ہے کہ ہم کیوں نہیں لیتے، وہ مثال لے آیا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس کا مفہوم مخالف کیا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اللہ کا رسول نہیں، کوئی اللہ کا رسول نہیں، تو وہاں نور انوار والے نے فتویٰ دیا ہے کہ اس کا مفہوم مخالف کفر ہے۔ لیکن آپ کیا امام شافعی پر کفر کا فتویٰ دے دیں گے؟ نہیں۔ امام شافعی سے پوچھے، اگر وہ امام شافعی باقی انبیاء کی نبوت کا قائل ہو تو پھر یہ لزوم بنتا ہے، التزام نہیں بنتا، جو حقیقتاً بھی ایسا ہی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی باقی انبیاء کی نبوت کا منکر ہو، اس سے پوچھا جائے، وہ کہے میں اور کسی کو رسول نہیں مانتا، میں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہوں، تو اب اس نے التزام کر دیا ہے، اب اسے کافر قرار دیا جائے گا۔ پہلے اس پر الزام تھا کفر کا کہ وہ اپنے اقوال سے کافر بن رہا تھا، لیکن اس نے آگے سے وہ چیز قبول نہیں کی تھی، تو کافر بنے گا تب، مرتد کا حکم تب جاری ہوگا، کفر کا حکم تب جاری ہوگا کہ اس نے اس کفریہ مفہوم کا التزام بھی کر لیا ہو۔ اب کچھ سمجھ آئیے بات؟ ہاں، یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھو۔ تو جہاں پر بھی میں نے وہی بات کی کہ جب ہم کہتے ہیں فلاں ربے کا لاج و مینون، قرآن کا اصول یہ ہے کہ پیغمبر موجود ہو تو پیغمبر کی موجودگی میں فیصلہ کس سے کروایا جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو رسول سے پھر فیصلہ کیوں نہ کروائے؟ پاکستان میں لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم کہتے ہو حیات دنیاوی حقیقی ہسٹری ہے، آپ ہمارا سلام کلام سنتے جواب دیتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، اور تو یہ تو شریف کو پر بنتا ہے۔ آگے سے وہ اس کو قبول نہیں کرتے، آگے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ حیات جو ہے وہ حیات مستور ہے، چھپی حیات ہے، ہماری بات تو آپ سن لیتے ہیں لیکن ہم آپ کی بات نہیں سن سکتے۔ اگر ہم بھی آپ کی بات سن سکتے ہوتے تو پھر فیصلہ آپ سے کروانا چاہیے تھا، آپ سے کرواتے، ہم چونکہ سن نہیں سکتے اس لیے فیصلہ آپ سے نہیں کرواتے۔ تو میں نے کیا کہا کہ یہ وہ تعبیر کرتے ہیں اور یہ روایت پیش کر کے
کہ اذان اور اقامت کی آواز باہر والوں نے سنی، اس کے ساتھ ساتھ کے لہجے ملا کر تجھے ثابت کرتے ہیں کہ آپ نے اذان کہی، آپ نے اقامت کہی اور آپ کی آواز باہر والوں نے سنی، پتہ چلا حجاز دنیا بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں اس بات دوسرے مقدموں کو ذہن میں رکھ کر پہلے مقدمہ کو بھی ذہن میں رکھ لو تو پھر تمہارے کافر ہونے میں بقول تمہارے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو یہ بھی کیا ہے، لزوم کفر ہے۔ اگر وہ اس کا التزام کر لیں تو پھر انہیں کافر قرار دیا جائے گا۔ اس لیے کئی صوفی بیچارے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں یہ فتویٰ فلاں پہ لگ گیا، فلاں پہ لگ گیا، آگے شیطان پھر اور بھی لکیریں لگاتا ہے، فلاں 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 فلاں۔ فتویٰ نہیں چلے گا، اپنے مقام پہ رہے گا۔ شرعی اصول کی خلاف ورزی جو ہے، آپ تو جہاں پر بیٹھے ہیں، علامہ انور شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ مستحب کا منکر بھی کافر ہے، چل اکفار الملحدین میں، اور مباح کا منکر بھی کافر ہے۔ چلو اب کرو فیصلہ۔ مجھے پتہ چلتا ہے نا، آپ میں بھی کئی بڑے بڑے مفتی ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ اس طرح تو فتویٰ لگے تو پھر بچتا کوئی نہیں، لیکن اپنے دماغ کا علاج کروانا چاہیے۔ پورا اصول ذہن میں ہو تو پھر بات کوئی نہیں، فتویٰ نہیں چل سکتا۔ قرآن کے ایک لفظ کا منکر بھی کافر ہے، اور قرآن پاک کی ایک آیت میں تعریف کرنے والا بھی کافر ہے، اور اللہ پر جھوٹ اور بہتان باندھنے والا بھی کافر ہے۔ فتویٰ نہیں چلے گا، لیکن اگلے آدمی کی تحقیق کہ وہ اس کا التزام کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ آج بھی کسی نے پرچی لکھی تھی کہ آپ جو فتویٰ لگا رہے ہیں لا تطیع کافرین والمنافقین، تو اس سے تو پھر کوئی مسلمان نہیں رہتا۔ تو میں سمجھ گیا بیچارہ معذور ہے۔ اب جو آدمی یہ کہے کہ توحید میں تھوڑی سی ترمیم کرنی چاہیے، وہ کافر ہے کہ نہیں؟ کوئی بولتے چولتے نہیں ہو۔ اس دفعہ میرے سامنے سارے صوفی نصیب ہوئے ہیں، کوئی ہوشیار آدمی نہیں بھائی کوئی بول پڑے نہیں، سارے ہلاتے ہیں، بلکہ پورا وجود بھی ہلاتے ہیں، لیکن بولنے والی سرکار کوئی بھی نہیں، چپ شاہ۔ جملہ معترضہ ختم، یہ آئے گا تفسیر اگر موقع ملا تو۔ یہاں پر ذرا آئے، آج کل یہ مصیبت ہے نا جہالت۔ ہم نے بڑے بڑے مولویوں کو دیکھا ہے، پتہ چلتا ان کو بھی نہیں، چند لفظ سن لیتے ہیں پھر اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے، اتنی بھائی سختی ہم تو اتنی نہیں کرتے۔ جو آدمی مباح کے منکر کو کافر کہہ رہا ہے، مستحب کے منکر کو کافر کہہ رہا ہے، وہ سخت ہوگا یا نہیں تمہارے ذہن کے مطابق؟ لیکن اس کو تو آپ خاتم المحدثین کہتے ہیں، اور اس پر سب کے دستخط بھی ہیں۔ تو یہاں اس سے کوئی یہ بھی غلط فہمی میں نہ پڑ جائے کہ فتویٰ شائع ہو، شائعاً عاماً، یہ نہیں۔ فتویٰ کے معاملہ میں سب سے زیادہ احتیاط رکھو، سب سے زیادہ احتیاط۔ کسی کو کافر قرار دینا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک حتی الامکان کفر کو دور کیا جائے گا، حدود کو دور کیا جائے گا۔ کفر تو اور زیادہ سنگین جرم ہے، تو لیکن اصول شریعت کی پامالی بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ اصول کے مطابق جو فتویٰ ہے وہ فتویٰ آئے گا، اور آگے جو شخصی تکفیرات آگے لینے لا فلانا کافر بن گیا، فلانا بن گیا، فلانا، یہ اصل چیز ہے التزام اور لزوم کے درمیان جو فارق ہے، الفارق بین اللزوم والالتزام۔ اور ایک مولوی صاحب کو میں نے دیکھا، اگر میں نام لوں تو آپ حیران ہو جائیں گے بلکہ ناراض ہو جائیں گے، بہت بڑا مولوی تھا، تو وہ کہہ رہا تھا یہ جو فرق ہے نا لزوم اور التزام کے، کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں۔ تو بعض آدمی ہوتے ہیں اپنی جدت بتانے کے لیے لوگوں کے سامنے روب بھی تو ڈالنا ہوتا ہے کہ میں بھی بڑا مولوی ہوں، ہم چنی ڈنگر نے۔ میں نے تو پہلے دن آپ کو کہا میں مولوی جولوی نہیں ہوں، میں طالب علم ہوں اور آپ کو سبق سنا رہا ہوں، رد مذاہب باطلہ میں کسی کا مقلد بھی نہیں ہوں۔ باقی جتنی چیزیں ہیں ہم سب کی مانتے ہیں، بس یہ دیکھو بھائی۔ دوسری دلیل آ گئی بھائی، پردہ کر کے جاتی تھی، معلوم ہوتا ہے مردے سنتے ہیں، یہ انتباہ دیکھا ہے تو سنتے تب ہے کہ روح واپس آ گئی ہے، یہ منطقی نتیجے۔ جب روح نہیں آتی تو سنتے کیسے ہیں؟
روح واپس آ گئی، یہ احاطہ روح پر بھی اور سما پر بھی دلیل آ گئی۔ تو اب سمجھو اس روایت کے کسی لفظ میں رویت تک کا لفظ نہیں ہے، رویت کی کوئی بات نہیں کہ حضرت ایسا تو قرآن پڑھ کے کہتی ہے، میت کو کوئی پتہ لگتا نہیں ہے۔ اب جہاں جو باتیں لکھی ہیں وہ پڑھ لو اور پھر میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ جہاں الجواب قالت طیبی، امام طیبی رحمت اللہ علیہ کسی حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یہ انا احترام المیت کا احترام الحی، وہ جو مشکات کا حاشیہ لکھ رہا تھا اب ذرا رکا لکھ کے مجھے بھیج۔ قالت طیبی، فرمایا امام طیبی نے کہ اس کے اندر کیا ہے کہ انا احترام المیت کا احترام الحی، اس میں کیا ہے کہ میت کا احترام بھی ایسے ہے جیسے، کیا کہہ رہے ہیں، میت یا زندہ؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت عائشہ جو پردہ کرتی تھی حضرت عمر کو زندہ سمجھ کے یا میت سمجھ کے؟ ورنہ تو دلیل بانی نہیں سکتی۔ احترام المیت، میت کا احترام بھی ایسے ہے جیسے زندہ کا احترام، اور میت وہی ہوتا ہے جس میں روح ہو یا روح کا تعلق کے تصرف ہو۔ ہاں یہ ذرا دیکھو، احترام المیت کا احترام الحی، مرکات شریف صفحہ 117 جلد 4۔ یہ مرکات کا میں نے حوالہ پڑھانے کے لیے لکھا ہے، میرے پاس اصل ٹی بی موجود ہے، ٹی بی کے اندر بھی یہ حوالہ موجود ہے، دو حوالے آ گئے، ملا علی قاری کا بھی، علامہ ٹی بی کا بھی، کتاب ٹی بی اسی لیے لکھا۔ دونوں حوالے اسی طرح ہیں کہ اس حدیث سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے، سماج یا رویت کوئی چیز بھی نہیں، بلکہ یہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ جس طرح زندہ کا احترام ہوتا ہے اسی طرح میت کا بھی احترام ہوتا ہے۔ کچھ سمجھ آئیے بات؟ آگے چلو۔ علامہ کاندھلوی فرماتے ہیں، مولانا ادریس کاندھلوی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، وفی الحدیث دلیل بین، اس حدیث کے اندر واضح دلیل ہے، علی ان یجب، اوپر اس بات سے کہ واجب ہے احترام اہل القبور، اہل قبور کا بھی احترام واجب ہے۔ کوئی بات میت کا بھی ایسے احترام ہے جیسے زندہ کا۔ التعلیق الصبی، مظاہر حق وغیرہ، اس میں بھی یہی بات ہے۔ اب ذرا دیکھ رہے ہیں نمبر 3، حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ کون ہے؟ آثار الفتاوی والے، جامعۃ الرشید والے۔ جامعۃ الرشید میں گیا، وہاں پر ایک مفتی صاحب ہیں جو اصل خلیفہ ہیں مفتی رشید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے، مفتی حبیب اللہ صاحب، اور بہت بڑے ولی اللہ شخص ہیں، بہت بڑے عالم اور بہت بڑے ولی اللہ۔ اب انہوں نے نکال دیا ہے انہیں جامعۃ الرشید سے، تو وہ حضرت مفتی صاحب کے خلیفہ بھی تھے، اور حضرت مفتی رشید احمد صاحب سب سے زیادہ ان کا احترام کرتے تھے، اور ہمارے شیوخ کے شاگرد بھی ہیں، اور بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مفتی صحیح معنوں میں۔ اب بھی وہ کہیں کراچی ہوتے ہیں، نیک چیزیں بھی سب سے آگے ہیں اور علم میں بھی ہیں زبان سے، لیکن اللہ پاک نے انہیں بہت بڑا ملکہ دیا ہے، بہت بڑے عالم۔ تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ مفتی رشید احمد صاحب کے تقریباً 60 کے قریب فتوے موجود ہیں پھیلوں میں جو اشاعت التوحید کے حق میں ہیں، 60 کے قریب فتوے جو اشاعت التوحید کے حق میں ہیں۔ اور کیا فرما رہے تھے کہ میں جو ابو لبابہ، پتہ نہیں کس لب کا ہے، تو یہ ابو لبابہ اور اس طرح کے جو چند غاصبین ہیں، ان کو کہا کہ وہ 60 فتوے وہ جو شائع کرو مفتی رشید احمد صاحب کے، تو وہ پھیلوں میں بند ہے لیکن یہ شائع نہیں کرتے۔ تو اب ایسے ہی ہوتا ہے، دھوکے باز دھوکہ دیتے ہیں۔ ہمارے دوست ہیں، وہ بھی بہت بڑے عالم ہیں، جو اب آئے بھی تھے، مولانا منظور احمد مینگل صاحب، وہ تو میں نے ان سے بات کی ابو لبابہ کو کیا ہو گیا، تو فرما رہے تھے ان سے صرف ایک بات پوچھ لو کہ فاروقیہ کیوں چھوڑا ہے، اب تو حضرت اقدس ہے، آگے میں تبصرہ نہیں کرتا، چلو بہرحال ان سے پوچھ لینا اگر کسی کو مل جائے تو۔ یہ سارے حضرت اقدس اور قدوس بنے ہوئے ہیں لوگوں کے سامنے، وہ 60 فتویٰ ہضم کر کے بیٹھے ہیں مفتی رشید احمد صاحب کا، جو اشاعت التوحید کے صریح حق میں فتوے تھے۔ اور یہ جو نور محمد کرنڈی ہے، یہ اس نے بھی
چند خطوط لکھے. تو اس وقت نئے نئے حضرت مفتی رشید احمد صاحب فوت ہوئے تھے، تو وہاں جو مفتی تھے انہوں نے اس کے خلاف فتویٰ دیا تو اس نے بڑا احتجاج بھی کیا، اور یہ ان کے فتاویٰ موجود. بہرحال یہ مفتی رشید احمد صاحب کا یہ فتویٰ جو ہے یہ احسن الفتاویٰ میں ہے، فائل والا فتویٰ نہیں پیش کر رہا. احسن الفتاویٰ